رک جاؤ، بوڑھے وزیر کی آواز شاہی دربار میں گونجی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ تاج شہزادی کے سر پر رکھا جا چکا تھا، ہزاروں لوگ خوشی سے نعرے لگا رہے تھے، نکارے بج رہے تھے اور سلطنت نوران اپنی نئی ملکہ کا استقبال کر رہی تھی۔ مگر تخت پر بیٹھی لڑکی کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ حیران نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی، جیسے پہلی بار یہ سب دیکھ رہی ہو، جیسے یہ محل، یہ لوگ، یہ تاج سب اس کے لیے اجنبی ہوں۔ تبھی بوڑھا وزیر آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چاندی کا پرانا لاکٹ تھا۔ وہ ملکہ کے قریب آیا اور بولا، اگر آپ واقعی مہنور ہیں تو یہ لاکٹ آپ کو سب کچھ یاد دلا دے گا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ مانور نے لاکٹ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک روشن جھیل کا منظر ابھرا۔ چاندی جیسے پانی پر چاند کی روشنی ناچ رہی تھی۔ دور دھند کے اندر ایک سفید محل کھڑا تھا اور اس محل کے دروازے پر ایک عورت کھڑی تھی، ایسی عورت جسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ انسان نہیں۔ پھر منظر غائب ہو گیا۔ مہنور نے سر پکڑ لیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ آخر وہ کون تھی اور اسے اپنی زندگی کا اتنا بڑا حصہ کیوں یاد نہیں تھا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں 12 سال پیچھے جانا ہوگا۔ اس وقت مہنور صرف 16 سال کی تھی۔ وہ نوران سلطنت کی واحد شہزادی تھی، مگر عام شہزادیوں کی طرح نہیں۔ اسے شاہی لباس سے زیادہ جنگل پسند تھے، محل کی دیواروں سے زیادہ کھلے میدان پسند تھے، اور درباری رسموں سے زیادہ عام لوگوں کے درمیان رہنا زیادہ اچھا لگتا تھا۔ سلطنت خوشحال تھی، کھیت ہرے بھرے تھے، بازار آباد تھے، لوگ مطمئن تھے۔ مگر ایک دن سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ پہلے درخت سوکھنے لگے، پھر ندیوں کا پانی کم ہونے لگا، پھر آسمان پر عجیب سیاہ بادل نمودار ہونے لگے۔ چند مہینوں میں صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ بادشاہ نے ملک بھر کے حکیموں اور دانشوروں کو بلایا، مگر کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ پھر ایک رات شاہی کتب خانے میں ایک پرانی کتاب ملی، ایسی کتاب جو شاید صدیوں سے کسی نے نہ کھولی تھی۔ اس کے پہلے صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، جب نوران کی زمین پیاس سے تڑپنے لگے تو چاندی کی جھیل کی آخری وارث کو تلاش کرو۔ دربار میں سب حیران رہ گئی۔ چاندی کی جھیل؟ یہ نام ایک پرانی داستان میں آتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ دنیا کی تمام جھیلوں سے دور ایک جادوئی جھیل موجود ہے، جہاں پریوں کی ملکہ رہتی ہے، اور وہاں صرف وہی پہنچ سکتا ہے جسے جھیل خود بلائے۔ اسی رات مہنور نے خواب دیکھا۔ وہ ایک چمکتی ہوئی جھیل کے کنارے کھڑی تھی اور پانی کے اندر سے ایک آواز آ رہی تھی، وقت آ گیا ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے سفر کا فیصلہ کر لیا۔ کئی دنوں تک وہ پہاڑوں، جنگلوں اور وادیوں سے گزرتی رہی۔ آخر ایک رات اسے وہ جھیل مل گئی۔ وہ واقعی چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ جھیل کے بیچ ایک جزیرہ تھا اور جزیرے پر سفید پتھروں کا محل۔ مہنور کشتی میں بیٹھ کر وہاں پہنچی۔ محل کے دروازے خود بخود کھل گئے۔ اندر ہر طرف خاموشی تھی۔ پھر ایک نرم روشنی نمودار ہوئی اور اسی روشنی میں ایک عورت ظاہر ہوئی۔ اس کے بال چاندی کی طرح سفید تھے اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی شفقت تھی۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی مہنور۔ شہزادی حیران رہ گئی۔ آپ کون ہیں؟ عورت مسکرائی، میں پریوں کی ملکہ ہوں۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک شفاف آئینہ ظاہر کیا۔ آئینے میں پوری سلطنت نظر آنے لگی، سوکھے درخت، پیاسے لوگ، ویران کھیت۔ آئینے میں پوری سلطنت نظر آنے لگی، سوکھے درخت، پیاسے لوگ، ویران کھیت۔ مہنور کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہیں بچایا جا سکتا ہے؟ ہاں، پری نے جواب دیا، لیکن ایک قیمت دینی ہوگی۔ کیا قیمت؟ پری کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، تمہاری یادیں۔ مہنور چونک گئی۔ میری یادیں؟ ہاں، اگر تم اپنی یادیں قربان کر دو تو سلطنت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی، اور اگر نہ کروں تو نوران تباہ ہو جائے گا۔ مہنور خاموش ہو گئی۔ اسے اپنے والد یاد آئے، اپنی والدہ یاد آئیں، اپنے دوست یاد آئے، اپنا بچپن یاد آیا۔
وہ سب کھو دے گی۔ مگر دوسری طرف پوری سلطنت تھی، ہزاروں زندگیاں تھی۔ آخر اس نے آنکھیں بند کیں اور کہا، میں تیار ہوں۔ پری کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، تم واقعی آخری وارث ہو۔ اگلے ہی لمحے چاندی جیسی روشنی پورے محل میں پھیل گئی اور ماہنور کی یادیں ایک ایک کر کے مٹنے لگیں۔ اسے اپنی ماں کا چہرہ یاد نہ رہا، اپنے والد کی آواز بھول گئی، اپنا بچپن بھول گئی، یہاں تک کہ وہ خود کو بھی بھول گئی۔ مگر اسی لمحے نوران پر بارش برسنے لگی، سوکھے درخت دوبارہ ہرے ہو گئے، ندیوں میں پانی لوٹ آیا اور زندگی واپس آ گئی۔ چند دن بعد محل کے محافظوں کو جھیل کے کنارے ایک بے ہوش لڑکی ملی۔ وہ ماہنور تھی، مگر اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ سال گزرتے گئے، لوگ اسے اس کی زندگی کی کہانیاں سناتے رہے۔ وہ سب کچھ سیکھتی رہی، مگر کھوئی ہوئی یادیں کبھی واپس نہ آئیں۔ اور آج 12 سال بعد وہی لڑکی سلطنت کی ملکہ بن چکی تھی۔ دربار میں کھڑی ماہنور نے دوبارہ لاکٹ کو دیکھا۔ اس بار لاکٹ کھل گیا، اندر ایک چھوٹی سی تصویر تھی۔ اس میں ایک بچی اپنی ماں کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ ماہنور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے سب کچھ یاد تو نہیں آیا، مگر اسے ایک احساس ضرور ہوا کہ اس نے کبھی کسی بہت بڑی محبت کے لیے بہت بڑی قربانی دی تھی۔ بوڑھا وزیر مسکرایا اور بولا، ملکہ سلامت، کچھ لوگ اپنی یادوں کی وجہ سے عظیم بنتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی قربانیوں کی وجہ سے۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ ماہنور نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار اسے اپنی کھوئی ہوئی زندگی کا غم نہیں ہوا، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ بعض اوقات انسان جو کھو دیتا ہے، اسے کہیں زیادہ قیمتی چیز دوسروں کو دے جاتا ہے۔